क्यों लीग के वोट इसलिए हमें मिलेंगे کہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ویسے تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے کئی ملاقاتیں کی، لیکن جو لاسٹ 2 ملاقاتیں تھیں ان میں جو سیکنڈ لاسٹ تھی اس میں مونس صلاحی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور چودھری مونس صلاحی صاحب نے، اب دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ملاقات کی، یہ ایک ان کا اور ہمارا راز تھا، لیکن اب کیونکہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس لیے حقائق کو اب سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو چودھری مونس صلاحی نے اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کے 10 ووٹ ہیں، ہمارے 165 ووٹ ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گی. تو چودھری مونس صلاحی نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بات جو ہے نہیں کریں گے. یہ چودھری مونس صلاحی صاحب نے کہا اور میرے سامنے کہا. اور اس کے بعد جو آخری ملاقات ہوئی ان سے، باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم نے جب یہ صورتحال جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو بھیجی، پی ایم ایل این جو ہے اس میں ہر فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے، بحث مباحثے سے، اور پھر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو یا متفقہ ہو، اسے ریفر کیا جاتا ہے اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی طرف، اور وہاں سے پھر جو فیصلہ آتا ہے جو کہ اکثر اس رائے کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس فیصلے پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. آج بھی پی ایم ایل این کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی اپروول سے ہو رہا ہے، اور ان کی اپروول کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے بات. تو ان کی اپروول کے بعد ہم نے ان کو جا کے آفر دی، چودھری صاحب نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، چودھری صاحب نے باقاعدہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا، باقی جو 2 ساتھ تھے، میرا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد کھانا کھایا گیا، اس کے بعد باقاعدہ خیر ہوئی، اور اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا دیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ سے بات ہو گئی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں. تو صبح 9:30 بجے جو ہے وہ تحریک جمع ہونی تھی. وہاں پہ جن دوستوں کے ذمہ لگایا گیا وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. 9:31 پہ چودھری صاحب کا فون کہ جی وہ جمع نہیں ہوئی ابھی تک، اور اس کے بعد وہ 9:45 بجے جو ہے وہ جمع ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ جا کے حکومت سے بات کی ہے. ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودھری مونس صلاحی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ورنہ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہیں وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے. لیکن بہرحال ہمارے لیے وہ باعث عزت ہے. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ چودھری صاحب پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی. پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ تو لیر ہو چکی ہے پنجاب میں. وہاں پہ علیم خان گروپ ہے، علیم خان گروپ کے پاس 30 سے 40 لوگ ہیں، یہ پکی بات ہے. میرا ان سے تعلق بھی ہے، بہت نفیس آدمی ہے. 30 سے 40 لوگ ان کے پاس ہیں. وہ اگر کوئی ان کو امیدوار بنائے تو شاید بن جائیں، لیکن وہ فی الحال امیدوار نہیں ہے. وہ صرف عمران کے نامنی، وہ چودھری صاحب ہوں جو کوئی ہو اس کے خلاف ووٹ استعمال کریں گے. وہاں پہ 3 گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں. وہاں پہ ایک چھینا گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں. اور اب وہاں پہ ایک کل کا نیا گروپ جو ہے اس نے جنم لے لیا، وہ ہے بزدار گروپ. کیونکہ بزدار کے بھی تو ہمدرد ہیں نا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بین الاقوامی سازش تھی، یہ عمران خان صاحب نے تو اپنا ویسے ہی کہہ دیا یہ تو ہمارے خلاف تھی یہ. اور حالانکہ بین الاقوامی سازش کرنے والے جو ہیں وہ علیحدہ طور پہ پریشان ہیں کہ یار اتنی بےعزتی ہماری کہ ہمیں الزام دیا جا رہا ہے کہ بزدار کے خلاف ہم نے جو ہے وہ سازش کی ہے. تو چودھری صاحب کسی قیمت پہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی حمایت سے،
وہاں پہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے پاس ووٹ ہے پلس پیپلز پارٹی. ہمارے پاس 165+7 ہمارے پاس وہ ووٹ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10-12 ووٹوں کی ہمیں اگر ملے کسی گروپ سے تو ہم کسی کو بنا بھی سکتے ہیں، بن بھی سکتے ہیں.